اللہ پاک فرماتا ہے انسانوں آدم زادو مجھ اللہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا، والدم خون، خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر دینا، پاویں مچھی روٹی ہوئے تے پاویں حلوا روٹی ہوئے تے پاویں دال روٹی ہوئے تے پاویں پراٹھے ہون تے پاویں دیگا ہون، کہ میں اوتھے پکانی ہے، ایتھے تینوں پھانسی لگدی ہے، ایتھے تینوں کی ہے، اوتھے جو پکانی ہوں اوتھے جا کے جو نہیں ایتھے کی ہوں۔ جب اوتھے پکانے کا فیصلہ کیا تو بیوی نے میک اپ شروع کیا، وہ نہائی دھوئی، نئی کپڑے پہنے، سرخی، پاؤڈر، مسی، مساگ، کجڑا، دیکھ اس نے خامد کو اٹھوائی ہوئی ہے، اس کا منہ باٹا کے پھٹے ہوئے سلیپر کی طرح کھلا ہوا ہے، وہ آگے آگے جا رہی ہے، اوتھے پکانی ہے اور پکا اوتھے۔ اللہ تو کہتا ہے میں ہر جگہ موجود ہوں۔ غیر اللہ کے نام پر دینا اور تم نے ثواب دینا، کھاؤ گے تو تم خود یا تمہارے جیسے انسان، یا وہ مجاور کھا جائیں گے، یا وہ وہاں ہٹے کٹے مستنڈے حرام خور جو وہ فقیر بن کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی کوئی شکل، عجیب چڑیا گھر ہوتا ہے وہاں، عجیب و غریب نمونے ہوتے ہیں، خدا کے دھتکارے ہوئے، خدا کے پھٹکارے ہوئے، نبی علیہ السلام کی اطاعت سے محروم نمونے وہاں چڑیا گھر کے جانوروں کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کی کوئی شکل، کسی کے مونچھیں یہاں تک لٹکی ہوئی ہیں کہ 5 سال کا بچہ پکڑ کے جھولا دے دے، کسی نے سارا سر روڈو سلطان، درمیان میں وہ اللہ نے گھوڑے گدھے کے دم پیچھے لگائی، اس میں شرط لگا دی۔ کون سا پیغمبر ہے، کون سا ولی ہے معاذ اللہ جن کے یہ نمونے ہیں؟ بتاؤ نا، کس نبی نے صرف ایک ہی کرتا پہنا، کس نبی نے مونچھیں ہی رکھی ہیں، کس نبی نے یہاں سر پہ چوٹی رکھی ہے، معاذ اللہ کس نبی نے بھنگ پی ہے؟ کون سا نبی، کون سا ولی جو چرس پیتا ہے، بھنگ پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، قرآن آتا ہی نہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں ہے اس بدبخت و بد نصیب کو، اور اس قوم میں اس کا اپنا مشکل کشا، اور جائیں گے اس کے پیر ماوانی خیروں میں، ماوانی خیروں میں دھین، انہوں نے کہا یا بچہ خدا تیرا بیڑا غرق کرے۔ یہ ہم نے اپنا ایمان بنا رکھا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی معاذ اللہ کوئی بدبخت بد نصیب بھول کر بیٹھے تو پھر بھی اس کو سمجھانا ضروری ہے، لیکن یہاں تو منہ زور ہو کے، ایک پنجابی میں کہتے ہیں ایک چور نالے چکر، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ایک خدا اس کے رسول کی اعلانیہ بغاوت کرنی، مخالفت کرنی، اور پھر یہ کہنا کہ جی کوئی نہیں، چھڈو جی کچھ نہیں۔ اب اللہ کے احکامات، خدا نے یہ نظام دیا کیوں، اس پر غور فرماؤ۔ اگر اس کو سمجھنا سادہ طریقے سے تو یہی دیکھ لو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت مقدسہ پہلے کیا تھی؟ یہی تھے مشرک، انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اسی بیت اللہ کے اندر ننگا طواف ہوتا تھا، ننگا، عورت مرد، ہاں وہ باپ بیٹی ہیں، میاں بیوی ہیں، بھائی بہن ہیں، بیٹا ماں ہے، بالکل مادر ذات برہنہ ہوتے تھے، بیت اللہ کے چاروں طرف ناچتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے یہ ہماری عبادت ہے۔ قرآن بتاتا وما کان صلاتهم عند البیت الا بکاء وتصدیہ۔ قرآن بہت مہذب شائستہ طریقے سے بات کرتا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ نے دیکھا، مورخین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کی ان میں حالت کیسی ہوتی تھی ان کی ننگے ہوتے،
اس کو وہ عبادت کہتے تھے، نماز کہتے تھے. یہ تھی وہ قوم. چوری کرنا کوئی معیوب نہیں تھا. سینکڑوں آدمی راہ زنی کرتے، قافلے گزرتے، قافلوں کو پکڑ لیتے، لوٹ لیتے، قافلے والوں کا مال بھی لوٹ لیتے، ان کے مالکوں کو اور ان کے رہبروں کو پکڑ کر رسی باندھ کر غلام بنا کر بیچ دیتے. یہ تھی وہ قوم. پھر کیا بنی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر لبیک کہہ کر آئی یہ قوم، تو کیسے؟ ڈنڈے کے زور سے نہیں، تلوار کے زور سے نہیں. یہ یاد رکھنا، دین اسلام بنیادی طور پر علم ہے، لیکن علم کس چیز کا؟ انسانی زندگی کا. انسانی زندگی کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے کیا چاہیے؟ نظام حکومت. حکمران کون ہو؟ جو مخلص ہو، جو اپنی بھلائی نہیں، اپنی رعایا اور مخلوق کی بھلائی چاہتا ہے، بجز اللہ کے اور کوئی نہیں. اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اس کو تھکان ہوتی ہے، نہ اس کی بیوی ہے. وہ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، میری بیوی نہیں. لم يتخذ ولدا، میرا بیٹی بیٹا نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے مجھے جنم دیا، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ کسی کا اما ابا، نہ کوئی میرا اما ابا. لا تأخذه سنة ولا نوم، مجھے اونگ نہیں آتی، میں سوتا نہیں ہوں. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، اور اپنی مخلوق کو صرف ہم نہیں، اللہ کی مخلوق کتنی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بعد ماضی میں متقدمین میں کچھ علم کے شناور لوگوں نے گنتی شروع کی. ایک صاحب 18,000 تک گن کے تھک گئے کہ میں نے اللہ کی مخلوق گنی ہے 18,000 ہے. حضرت جابر بن حیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے گنی ہے 40,000 خشکی کی مخلوق ہے، 40,000 تری کی مخلوق ہے اتنی نہیں ہے جو اتنی جتنی اللہ کے علم میں. اللہم وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور نہیں جان سکتا کہ تمہارے پالنے والے رب کے لشکر کتنے ہیں، اس کی مخلوق کتنی ہے، کسی کے علم میں نہیں. تو اللہ نے سب کو پالتا ہے، کہتا سب کی حفاظت نہ کرے تو یہ چیونٹیاں، یہ مکھی، مچھر، درندے، چرندے، پرندے، حشرات، نباتات، جمادات، ان سب کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کس کس طریقے سے ان کی پرورش ہو رہی ہے؟ کون ان کو رزق دے رہا ہے؟ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ ہوا بنتی کیسے ہے؟ کہاں سے آتی ہے جی؟ بڑے تم آج کل پریشان ہو جی، بجلی کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جی. بجلی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ سب مسائل آ کیوں گئے؟ بے روزگاری کہاں سے آ گئی؟ مہنگائی کہاں سے آ گئی؟ غربت کہاں سے آ گئی؟ افلاس کہاں سے آ گیا؟ امریکہ والے تو بدماش دندناتے پھرے، ہندو کافر سب دندناتے پھر، مسلمان بھوکے مرے، مسلمان چوریاں کریں، مسلمان ڈاکے مارے، مسلمان روٹی لینے کے لیے لائن میں لگ جائیں، مسلمانوں کو بھی روٹی کا نمونہ چاند بن کر آسمان پر چلا گیا. دیکھتے رہو، زبان ہونٹوں پر پھیلتی. کس نے ایسا بنایا؟ ہر چیز کو ہونے کا سبب ہوتا ہے. میرے کپڑے صاف ہے تو سبب جب میں نے دھلوا کے پائے پہنے، میدے ہیں تو میر گجائر لگ گیا. ہر چیز کا سبب ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ جیسے میں نے تمہیں بنایا ہے نا، بالکل دیکھو کیسا اطمینان ہے تمہیں چلنے میں دشواری نہیں، پاؤں چلنے کے لیے بنا دیے، ہاتھ کام کے لیے بنا دیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے بنا دی، کان سننے کے لیے بنا دیے، ناک سننے کے لیے بنا دیا، زبان بولنے کے لیے بنا دی، ہاتھ چھونے کے لیے بنا دیے، منہ کھانے پینے کے لیے بنا دیا. اب یہ تو باہر کا نظام جو ہے، چلیے یہ تو ہمارے اختیار، اب اندر کا سارا نظام اللہ پاک کے اپنے قبضے میں ہے. سانس کیسے آ رہا ہے، پھیپھڑا کیسے چل رہا ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. دل کی دھڑکن میرے اختیار میں نہیں، جگر کا پھیڑ کسی انسان کے اختیار میں نہیں، معدہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ ایسی مشین اللہ نے لگا دی ہے کہ جو جوہر، جو اعلیٰ ترین اس غذا کے اندر جو اصل غذائیت اور قوت ہے، جس سے میری زندگی عبارت ہے، جو میرے جسم کی ضرورت ہے، وہ معدہ خود بخود وہ عرق، وہ جوس، وہ جوہر نکال کر میرے جسم میں تقسیم کرتا ہے اور گندا فضلہ خارج کر دیتا ہے، پیشاب بنا کر، پاخانہ بنا کر. کون کرتا ہے یہ؟ کس نے بنایا؟ کتنا
کا نظام، غریب کے گھر میں پیدا ہوا یہی نظام، امیر کے گھر میں پیدا ہوا یہی نظام، اتنے ہی اعضاء ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ جو اعلیٰ کھانے امیر لوگ کھاتے ہیں وہ غریب کو اس کا ذائقہ نہیں آتا، اس کے لیے وہ نہ کھائے۔ بھائی کھائے تو تب نہ جب کہ وہ مرغ، متنن، قورمے، پلاؤ، بریانیاں، کوفتے، شامی کباب جب غریب کو مزہ نہ دیتی ہوں۔ یہ صرف امیروں کو بند کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے، جیسے بیمار کی دوا صحت مند کو اچھی نہیں لگتی، آپ غریب کو کھلا کر دیکھو وہ کھاتا ہے کہ نہیں، اس کو مزہ آتا کہ نہیں۔ تو اللہ پاک نے ایسا نظام نہیں دیا کہ جس میں کوئی کھائے اور کوئی دیکھتا رہ جائے، کوئی پوشاکیں پہنے کہ اس کے کپڑوں کے جوڑے ختم ہی نہ ہو۔ اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی کہ 20-20، 25-25، 30-30 ہزار روپے کے امیروں کے جوتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ رات کو اس کو ابال کر اس کی یخنی پیتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ یعنی امیر آدمی تو 30,000 روپیہ 6 مہینے میں ختم نہیں کر سکتا، وہ تو گزارا کرے گا بیچارہ، موٹا چھوٹا پہنے گا، روکھا سوکھا کھائے گا۔ جوتا کئی لاکھ روپے کی کھڑی، لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں، کروڑوں روپے کی کوٹھیاں، کوٹھیوں کا سامان، ان کے ٹٹی خانے، ٹٹی خانوں پر اتنا پیسہ لگتا ہے کہ 10 غریب کی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ کئی لاکھ روپے ٹٹی خانے میں شیشے لگے ہوئے، بھائی وہاں تم نے کیا کرنا ہے شیشے لگا کر، کیا دیکھنا چاہتے ہو وہاں؟ ٹٹی خانے میں شیشے کاہے کے لیے لگائے ہوئے ہیں؟ جب آپ ان چیزوں کے بناوٹ میں، سجاوٹ میں اپنے پیسے کو خرچ کریں گے، جب آپ اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیسے کو بالکل وہ لامحدود طریقے سے خرچ کریں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ طبقاتی نظام پیدا ہوگا۔ ایک ایسا آدمی ہوگا جس کے پاس سب سہولتیں ہوں گی، دوسرا آدمی ایسا ہوگا جس کے پاس کوئی سہولت نہ ہوگی۔ اللہ پاک نے یہ دین دے کر، یہ علم دے کر، قرآن بھیج کر، پیغمبر بھیج کر ایک ایسی انسانی آبادی بنائی ہے جیسی یہ پورا جسم ہے۔ اب اس آدمی کو آپ کیا کہو گے جو سارا بدن دھو دے صابن سے اور پاؤں نہ دھوئے، اور یہ کہ پاؤں کو چھوڑو جی کیا ہے جی، یہ تو ہم رہتے ہی زمین پر ابھی جوتا ہی ہے، تو دنیا کیا کہے گی؟ میاں تمہارا دماغ صحیح ہے، سارا نہائے ہو، پاؤں تم نے نہیں دھوئے، تو پاؤں کو تو لوگ زیادہ مسل کے دھوتے ہیں، جرابیں پہن کے، اب سردیاں آ گئی بوٹ پہنیں گے، اس کی حفاظت زیادہ کریں گے۔ تو معاشرے کے غریب لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے مجھے اپنا پاؤں دھونا ہے، جیسے اگر میں کہوں جی یہ بھی کرتا بھی میں ٹھیک دوں، شلوار تو نیچے حصے والی ہے، پیشاب پہانے کا حصہ وہاں ہوتا ہے، چھوڑو اس کو میں اتار دو، بلکہ پاؤں کی حفاظت زیادہ کرنی ہے کہ میرے سارے جسم کا بوجھ اس نے اٹھایا ہوا۔ تھوڑی سی پاؤں میں کوئی تکلیف آ گئی تو لنگڑا کر چلو گے، صحیح چل نہیں سکو گے۔ تو معاشرے میں غرباء جو ہیں بے شک ان کی حیثیت مثالی طور پر آپ پاؤں والی سمجھ لیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے ان کے حقوق وہی ہیں کہ دنیا کے امیر سے امیر ترین آدمی کے حقوق اللہ نے یکساں رکھے، نقشہ ایک جیسا ہے۔ پیاس اس کو بھی لگتی ہے، اس کو بھی لگتی ہے، پانی وہ بھی پیتا ہے، یہ بھی پیتا ہے، اس کو بھی صاف چاہیے، اس کو صاف کیوں نہیں چاہیے؟ یہ چاول کا پانی کیوں پیے؟ اس کو پیٹ بھر کر کھانا چاہیے، اس کو کیوں نہیں چاہیے؟ اللہ نے یہ ساری نعمتیں، پھل پھول، میوہ جات، قیمتی اشیاء صرف عمرا کے لیے نہیں، یاد رکھو اس کا فلسفہ اور ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جیسے جسم کے 4-5 ایسے عضو ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے رہتے ہیں تو ہم صحت مند ہو کر زندہ رہتے ہیں۔ میدا اگر غذا ہضم کر کے اس کو جوہر جسم میں تقسیم نہ کرے تو آدمی بیمار ہو جائے۔ جگر خون بنانا چھوڑ دے تو کہتے ہیں یقان ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا، جگر کا فیل خراب ہو گیا۔ گردے کام کرنا چھوڑ دے، پیشاب صاف نہیں کرتے، تیزابیت نہیں نکالتے، پورے جسم کے اندر پیشاب پھیل گیا ہے۔ دل کی دھڑکن خراب ہو جائے، پھیپھڑوں میں نقص پڑ جائے، آدمی مر جاتا۔ دماغ کے اندر سب سے زیادہ تعاون یہ کرتی ہے، پورے جسم کو نقد و حرکت
زبان کو بولنے کا آرڈر یہاں سے ملتا ہے. اللہ نے عقل کو سردار بنایا, سب سے اوپر رکھا. اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کی عقل چل بسے تو کیا کہتے اس کو, اور یہ نہ کچھ نہ کہ یہ پاگل ہے, یہ پتہ ہی کوئی نہیں. کیا مطلب اس کا کسی عقل میں کام کرنا چھوڑ. عقل میں صلاحیت نہیں رہی کہ وہ اعضاء کو حکم دے یہ کرنا یہ نہیں کرنا. تو بالکل یہ ایک چھوٹی دنیا ہے, اس کو عالم اصغر کہا گیا ہے, اور عالم اکبر ہے یہ پوری کائنات. تمام انسانوں کو اللہ پاک نے جو ہی تقسیم کر کے ایک دوسرے کے حصے میں ڈال دیا. اللہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے کس کو بھیجا؟ انبیاء کو. انبیاء کے پاس کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے. انبیاء لشکر, جتھے, گروہ, فوج, دستہ, ہتھیار لے کر نہیں آتے. لیکن بزدل آدمی نہیں ہوتا نبی. بزدل نبی نہیں ہو سکتا, نبی بزدل نہیں ہو سکتا. اس کے اندر یہ جوہر کامل ترین صورت میں موجود ہوتا ہے. لوگوں سے ان کا خدا چھڑوانا کوئی کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے کے تو مرد صاحبان اپنی بیوی کو روٹی کا کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. او جی او میں کیا اور نکے جی ماں, اچھا چل پھر ختم, اتنے میں پنچر ہو گئے. اور بہت کی اسی بار وہ کام کر کے آیا تھکیا چکیا. تو ماشاء اللہ وہ گھر والی چلیے جی میں اج کل دیا تسا بنا چڈیا جی, اور تسا بنائی نا, اللہ نے بھی یہو جی نہیں بنائی. اللہ نے مرد بھی یہو جہا نہیں رکھا جی میں تسی بنے ہو. تسی بیوی کے سامنے انج ہوندے جی میں نیند بھجیا ککڑ. جیتا تسی آخو جی ادا ہی میری اما بیوی کے سامنے جتی کا برش بنے برش لو جتی صاف جتی سے رکھ کر بس پرانا حکا. بات ہی نہیں کر سکتے. پیغمبر جس قوم میں جس امت میں بھیجا جاتا ہے تمام انسانی اوصاف و کمالات میں وہ سب سے بڑا ہوتا ہے. جرأت میں, بہادری میں, شجاعت میں, صداقت میں, امانت میں, دیانت میں, شرافت میں, حسب میں, نسب میں, خاندان میں, ہر چیز میں کائنات کے تمام انسانوں سے افضل ہوتا ہے. محمد کریم علیہ السلام کی ذات گرامی بھی تو اللہ پاک نے نبیوں کا نبی بنا کر بھیجا. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی لقد جاءکم رسول من انفسکم, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے یاروں, میرے دلداروں, میرے وفاداروں, مجھ محمد کے من چھارو, پتہ ہے اس میں اللہ پاک نے مجھ محمد کے بارے میں کیا کہا؟ تو صحابہ نے نبی مان کر بتایا ہے, ہماری طرح نہیں مانا. تمام نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم, کہ ہم نے تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی, ہمیں کیا پتا, آپ بتائیں گے ہم مانیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم, اس میں اللہ پاک نے میرا خاندان, میرا حسب نسب, میری وجاہت بیان کی ہے. کیا بیان کیا ہے؟ وجاہت, برتری. کیسے؟ حضور نے فرمایا قال انا انفسکم نسبا وحسبا وصہرا لیس فی آبائی من لدن آدم سفاح کلنا نکاح, کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ اللہ پاک نے اس میں میرا خاندان, میرا حسب نسب, میرا ننیاد و ددیال, میرے سسرال وہ بتایا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی اماں آمنہ سے لے کر اماں حوا تک, اور آپ کے ابا عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک, آپ کی ساس جتنی بھی ساسیں بنی ہیں, سحر, سواد, ہیرے, یہ سسرال ہوتے ہیں. ننیاد و ددیال آپ کی اماں جان سے لے کر اماں حوا تک, آپ کے ابا جان سے لے کر آدم علیہ السلام تک, آپ کی جتنی ساسیں اور جتنے سسر ان سے لے کر اور اماں حوا اور آدم تک, لیس فی آبائی
من لدن آدم شفاہ کلنا نکاح، کسی عورت مرد نے زنا نہیں کیا سب کے نکاح ہو گیا ہے۔